اسکول نہیں دیں گے، غریبی مقدر بنا دیں گے اور پھر بولیں گے ہم کو ووٹ دو تاکہ میں غریبی اور مفلسی کے چکر میں ہمیشہ پھنسا رہوں۔ تیسری بات آپ سن لیجئے کہ صرف 7% السنکھیک سماج کے مسلمان ہائی اسکول مکمل کرتے ہیں، صرف 7%، 7%، اور 4% یونیورسٹی کی ڈگری ملتی ہے۔ اس کے باوجود بھی سپا والے مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تم کو تمہارے اکھلیش کو مکھیہ منتری بننے کا موقع ملا، اکھلیش کے پتا کو ایک نہیں کئی مرتبہ مکھیہ منتری بننے کا موقع ملا، بتاؤ تم نے کیا کیا جو قوم کر کے ووٹ حاصل کرتے تھے؟ آپ کو کچھ نہیں ملا۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں، آپ کو معلوم کہ اتر پردیش میں جو السنکھیک سماج کا مسلمان ہے وہ اپر کاسٹ سے اگلے ذات والوں سے 6 سال پہلے مر جاتا ہے۔ زندگی میں عزت نہیں، موت میں بھی نہیں ہے، نہ زندگی میں برابری دیے نہ موت میں برابری مل رہی۔ اب بتاؤ پھر آپ کس بنیاد پر ان پارٹیوں کو ووٹ دیں گے؟ مجھ سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ میں ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ مجھ پر گولیاں کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ غریبوں اور مظلوموں میں جا کر حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ میں آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو نیتا بنانا چاہتا ہوں۔ یہ میری لڑائی نہیں لڑ رہا، آپ کے لیے لڑ رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ سپا والے آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ پورا ڈیٹا ہے، آنکڑا ہے میرے پاس۔ اکھلیش کیا کہیں گے؟ ہم السنکھیک سماج کو ای رکشا دیں گے۔ ارے ابھی ای رکشا کی ضرورت نہیں ہے، شکشا میں اسکول کی ضرورت ہے، کالج کی ضرورت ہے، غریبی کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ آپ وہ بھی نہیں دینا چاہتے ہم کو۔ اور آپ کو معلوم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کون ذمہ داری لے گا پھر اس کا؟ اسی لیے مجلس پر تنقید کی جاتی ہے، بابو سنگھ کشواہا پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آپ 27 تاریخ کے دن وکاس سریواستوا جس کا نشان پتنگ ہے اس کے نشان پر ووٹ ڈالیے۔ یہ لڑائی ہماری ہے، یہ لڑائی آپ کی ہے، اور میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں بابو سنگھ کشواہا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اتنا مان سمان دیا، مجھے اتنی عزت دی اور کہا کہ اسدالدین اویسی کے ساتھ کشواہا کھڑا ہوا ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں دنیا میں آیا تو چلا جاؤں گا، آپ کا مستقبل ہے میں۔ کل آنے والا سورج جب نکلے گا وہ تمہارا ہوگا، یاد رکھو۔ اور اگر جو گولی ہم کو مار رہا ہے ہم کو مار دے تو ہم کو پرواہ نہیں، ہم سیکورٹی نہیں لیے۔ ہم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم کو سیکورٹی زیڈ کیٹیگری کی نہیں چاہیے، ہم کو اے کیٹیگری کا شہری بناؤ آپ۔ اگر اویسی کو سیکورٹی مل جائے گی اور میرے بچوں کو نہیں ملے گی تو اس کا کیا فائدہ؟ اگر اویسی کو سیکورٹی مل جائے گی اور میرے 22 بچوں کو CAA NPR کے پروٹیسٹ میں گولی مار کر ان کو شہید کر دیا گیا تو میری زندگی کا کیا فائدہ؟ اگر 10 میں سے صرف ایک بچہ ہائی اسکول میں پڑھ رہا ہے تو میں کیا کروں گا سیکورٹی لے کر؟ اگر 19% میں صرف 4% بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں تو میں سیکورٹی لے کر کیا کروں گا؟ اگر سب سے غریب میں ہوں تو میری سیکورٹی کیا فائدہ مند؟ سب سے زیادہ بے روزگار اگر ہم ہیں تو سیکورٹی لے کر میں کیا کروں گا؟ تم کو معلوم اتر پردیش میں یہ سپا بسپا والے آ کر کہتے قوم قوم قوم، کتنے مسلمانوں کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے؟ 1%۔ بتاؤ پھر کیا ہوگا آپ کا؟ آپ ذمہ دار ہیں کسی حد تک۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے شکایت کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے ان کا ساتھ دیا، یہ سمجھ کر ساتھ دیا کہ ہم سے انصاف ہوگا، مگر انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ اگر اللہ نے مجھے لندن سے ڈگری دی، میں لندن سے پڑھ کے ہوں، مگر میں اپنی قابلیت کی تعریف نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جو کمزوروں اور مظلوموں کی آواز اٹھاتی ہے۔ میرا تعلق اس پارٹی سے ہے جو مظلوموں کا ساتھ دیتی ہے۔ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جو ہمارے قریش برادری کے لوگوں کو انصاف دلانا چاہتی ہے۔
ہمارے انصاری بھائیوں کے پاورلوم انڈسٹری کو بند کر کے رکھ دیا گیا. کہاں گئی تمہاری قوم کی محبت؟ کیا تمہاری قوم کی محبت صرف چناؤ کے وقت دکھتی ہے؟ اس کے بعد تم بھول جاؤ گے؟ اور یہ سپا کے پتیاشی سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تمہارا اکھلیش نے حجاب اور نقاب پر اس کا کیا سٹینڈ ہے؟ بولو. میں کہہ رہا ہوں، میں جب تک زندہ رہوں گا سر پہ ٹوپی پہنوں گا، اور میری بیٹی چاہے گی تو نقاب اور حجاب پہنے گی. بھاڑ میں جائے تمہارے تمام تبصرے. تم ٹی وی پر بیٹھ کر کہاں بیٹھ کر بولو، نہیں روکیں گے ہم. یہ میری شناخت ہے، میں اس شناخت پر قائم رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اکھلیش سے پوچھا گیا تو اکھلیش نے کہا، وہ ویڈیو ہے دیکھنا. اونچا بولو، سنائی نہیں دے رہا ہے. کہ بھائی صاحب آپ کو بھی نہیں سنائی دیا کیا؟ جب پوچھا گیا اکھلیش سے مسلم ووٹ تو بولا نہیں سنائی دیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف چناؤ کی حد تک آپ کی اہمیت ہے، اس کے بعد آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 10 مارچ کے بعد نریندر مودی پیٹرول ڈیزل پر قیمتیں بڑھا دیں گے، دیکھنا آپ. بلکہ 8 مارچ کو فیصلہ آ جائے گا. مودی جی 8 مارچ کو ڈیزل پیٹرول پر قیمتیں بڑھا دیں گے، اور سپا والے 10 مارچ کے بعد اپنی شکست کے بعد اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں گے، اور آپ روز مریں گے. آپ آ کر آج ہم سے کہتے زندگی موت کا معاملہ. کون سی زندگی موت کا معاملہ ہے؟ مظفر نگر کا کانڈ ہوا تو کیا موت نہیں ہوئی؟ تم کہاں نظر آئے؟ لوگ بولتے کہ مجلس سے اگر 8-10 MLA جیت گئے تو کیا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کر دوں گا. بھارت کی پارلیمنٹ میں مجلس کے صرف 2 MP ہیں، اور جب 2 میں سے 1 کھڑا ہو جاتا ہے تو بی جے پی کے 300 MP کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے. کوئی کہتا ہے بیٹھ، کوئی کہتا ہے آتنکوادی، کیا نام شناب بکتے ہیں. مگر آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہم بے باکی کے ساتھ آپ کی ناانصافی کا ذکر کرتے ہیں. قانون بنایا گیا CAA کا. بھارت کی پارلیمنٹ میں سپا بسپا کے سب لوگ تھے، بہادر تھے. کس نے اس قانون کو سنویدھان کے خلاف ہے کہہ کر پھاڑا؟ اس کا نام کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ یہ سپا والے کیا کیے؟ ٹرپل طلاق کا قانون 3 مرتبہ آیا تو سپا نے کیا بولا؟ CAA کے پروٹیسٹ کی آواز اتر پردیش کے ودھان سبھا میں سنائی دی اتر پردیش کے ودھان سبھا میں. یہ پوچھتے ہوئے اسی بھڑکا بھاشن دیتا ہے. جس پردیش سے میں آتا ہوں، ہم نے اس پردیش میں ہمارے صرف 7 MLA ستا میں نہیں ہے، مگر ہم نے وہاں کی حکومت کو مجبور کیا، اور ہم نے اس ودھان سبھا میں CAA قانون کے خلاف ایک ریزولوشن کو پاس کرایا. اور کیا کہا کہ تلنگانہ میں CAA NPR NRC نہیں ہوگا، نہیں کروایا جائے گا. اس کو کہتے ہیں طاقت. لوگ پوچھیں گے اویسی تم نے تو شکشا کی بات کی، بتاؤ تلنگانہ میں کیا کیا؟ ہم نے سرکار کے پاس جا کر تلنگانہ میں گورنمنٹ کے اسکول کھلوائے. 6 اسٹینڈرڈ سے 12 اسٹینڈرڈ تک بچیاں اور بچے اس میں پڑھتے ہیں، رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. آپ کو معلوم کتنے مسلمان بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں؟ 60,000. کیا وہ کام اتر پردیش سے نہیں ہو سکتا؟ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ کام کیسے ہوا؟ اویسی کی وجہ سے ہوا نہیں. یہ کام تلنگانہ کی جنتا نے سیاسی طاقت کو سمجھا. انہوں نے یہ سیکولرزم کے جھوٹے وعدے کرنے والوں کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی پارٹی کو، اپنی کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں گے. مجلس کے 7 ودھایک ہیں تلنگانہ میں، اور 60,000 بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں. اس اسکول میں ایڈمیشن کے لیے انٹرنس لکھنا پڑتا ہے. میرے بھائی، ہم لوگ میڈیکل، انجینئرنگ کالج، اسپتال سب چلاتے ہیں. یہ سب سیاسی طاقت کا نتیجہ ہے نا. اگر آپ ایک مرتبہ یہاں سے وکاس سریواستوا کو اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے پرتیاشیوں کو کامیاب کر دیں گے تو اتر پردیش میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی. جو غلطی 14 میں ہوئی، جو غلطی 17 میں ہوئی، جو غلطی 19 میں، اس کو مت دہرائیے. خدا کے لیے مت دہرائیے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اویسی کے بھاشن کو سن کر نوجوان جذباتی ہو جاتا ہے،
تو میں سلام کرتا ہوں نوجوانوں کو جو جذباتی ہوتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں نوجوانوں کے ماں باپ کو جنہوں نے اس طرح کی بہادر نوجوانوں کو پیدا کیا. میں سلام کرتا ہوں بزرگوں کو جنہوں نے آپ کو دھڑکتا ہوا دل دیا. ارے جو جذباتی نہیں ہے وہ مردہ کہلاتا ہے. جس میں غریبوں پر ظلم کو دیکھتا ہے تو جذباتی ہو جاتا ہے. کسی کو پستا ہوا دیکھتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکل جاتے. میرے عزیز دوستو, یہ جذبات ووٹ میں کنورٹ کرنا ہے, ووٹ میں تبدیل کرنا ہے. بلا خوف اور پورے اعتماد کے ساتھ جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میرا بھائی یہاں سے کامیاب ہوگا, یہ سیکولرزم کی کامیابی ہوگی. یہ سپا والے اگر ان کو ووٹ ڈالیں گے تو غلامی کی کامیابی ہوگی. یہ کامیاب ہوگا تو حصے داری کی کامیابی ہوگی. بی جے پی کو ووٹ ڈالیں گے تو پھر یاد رکھو, پھر دوبارہ آپ کے کھیتوں میں سانڈ پھرتے رہیں گے, سانڈ پھرتے رہیں گے, آوارہ پشو پھرتے رہیں گے. نوجوانوں پر لاٹھیاں برسائی جائیں گی جب روزگار کی نوکری کے لیے لڑائی لڑیں گے. تو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کے درمیان میں ایک وکلپ ہے, اور اگر اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار کو بننے سے کوئی روک سکتا ہے, کہ مودی اور یوگی کو کوئی روک سکتا ہے, تو اس کا نام بابو سنگھ کشواہا ہے. بابو سنگھ کشواہا اور اویسی ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں, ایک ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں. آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے, اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو ڈراؤ. اس کرناٹکا کی بچی نے کیا کہا تھا, جو حجاب اور نقاب پہن کر اس نے کہا تھا کہ میں نے کیوں نعرہ لگایا, تو اس نے کہا میں جب ڈرتی ہوں تو میں نعرہ لگاتی ہوں. کیا نعرہ لگاتی تھی وہ؟ جب تم ڈرو گے تو کیا نعرہ لگاؤ گے؟ کیا نعرہ لگاؤ گے؟ ادھر ہی پکارو. ڈرنا نہیں میرے بھائی, زمین و آسمان کے مالک سے ڈرنا, نہ اویسی سے ڈرنا, نہ کشواہا سے ڈرنا, نہ اکھلیش سے ڈرنا, نہ یوگی سے ڈرنا, نہ مودی سے ڈرنا, کسی سے نہیں ڈرنا. یہ بھارت کا سنویدھان امبیڈکر کا بنایا ہوا آپ سے کہتا ہے کہ سب برابر ہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. حق کی لڑائی ہے, حقوق کی لڑائی ہے, حصے داری کی لڑائی ہے. اور آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ایک ہو کر یہاں سے بھاگیداری پریورتن مورچہ اور مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اسد اللہ جی